RG, next question says, why being different is not tolerated? Hi Junaid bhai, hope you're doing well. I'm a big fan and been following you since the days when you used to record rant videos on phone. I wish you lifelong health and success. I really love you. I really love your Ask series and I wanted to share my story for a long time, so here it is. I am ABC, currently working as a data analyst in a big company in Dubai. I come from a very traditional middle class and orthodox family in a small town of Punjab, Pakistan. I'm the only daughter of my parents and I have two elder brothers with whom I have 8 to 9 years of age gap. My father was hardworking businessman and had big garments shop in our town. My mother is a housewife. Now both of my brothers are handling the family business. My father died in 2020 due to lung cancer. May he rest in peace. To get to the point, I would like to give a background of my family dynamics overall. My whole Khandan has some family traits which are traveling from generations to generations without thinking that the world has changed a lot. They are living into their own bubble. My family is against girls' education or any kind of women empowerment. They are also not much in favor of boys' education because they think that studies do not give anything in return. They have a business mind, so they think. So ये जो बात की ना कि चीज़ें एजुकेशन जो है कोई रिटर्न नहीं देती, आई थिंक व्हाट पीपल नीड टू रियलाइज इज कि आप भले आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस ही ज़रूर हो, उसमें अगर नई तालीम हो, जिद्दत वाली सोच के साथ आप उसको बड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं. इसकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल है, जब मैं कोयटा गया था तो वहाँ पे अल नसीब ड्राई फ्रूट्स की एक दुकान थी जो कि मेरे व्लॉग में भी मौजूद थी. अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं. तो वो पूरी ड्राई फ्रूट वाली मार्केट थी, वॉज लाइक एनी अदर ड्राई फ्रूट मार्केट इन पाकिस्तान, जिस तरह कराची में भी मौजूद है एम्प्रेस मार्केट वगैरह वगैरह. और वहाँ पे बड़े ट्रेडिशनल तरीके से काम होता है. बोरियों में पिस्ते, बादाम, ये सारे काजू वाजू होते हैं और वो उसी तरह जो है ना डालता है, तोल के आपको थैली में पैक करके दे देता है. वेरी मतलब 100-200 साल से यही प्रैक्टिस है ना, ठीक है. अब वहाँ मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार वो तो मल्टी स्टोरी स्टोर है, ठीक है, और वहाँ पे ट्रॉलीज भी हैं और वहाँ पे वो आपको टेस्ट भी करा रहा है और लाइक वो बड़ी हाईटेक किस्म का सीन था. और बाहर मार्केट वही वाली थी, बोरियां रखी हुई हैं, उससे डाल रहा है, तोल रहा है. यार उसको कहते क्या है वो जिससे निकालते हैं, व्हाट्स अ वर्ड फॉर दैट. तो मैंने उससे पूछा लड़के से एंड ही वाज इन हिज 30s. अच्छा लड़का था, मैं उसका नाम भूल गया अनफॉर्चुनेटली. तो उससे मैं बातें की तो उसने कहा कि हमारी दुकान भी वही थी जिस तरह आप सारी नीचे देख कर आए हो. मैं मलेशिया से MBA करके आया और जब मैंने MBA किया तो मैंने ये सीखा कि भाई इसको किस तरह करना है वगैरह वगैरह, जिद्दत कैसे लानी है. तो उनका ऑनलाइन का काम ज़्यादा है बनिस्बत ऑफलाइन के. तो वो ऑनलाइन दे डिलीवर ऑल अक्रॉस एंड बिकॉज ऑफ दैट वीडियो अ लॉट ऑफ माय ओन फ्रेंड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम देम और उन्होंने बोला बड़ी अच्छी क्वालिटी है, 3-4 दिन में पहुंच भी गया और बड़ा अच्छा. सो ये जिद्दत अगर वो MBA ना करता तो वो आज भी कोयटा की ड्राई फ्रूट मार्केट तक ही लिमिटेड होता, जहाँ पे उसको कस्टमर मिलता ही तब जब वो कोयटा की उस मार्केट या उस दुकान पे जाता. लेकिन उस दुकान पे जाने के क्या ऑड्स हैं जहाँ पे 400 और दुकानें उसी तरह की दिखती हैं. तो ना सिर्फ उसने उसकी लुक चेंज की विच मेड इट सुपर अट्रैक्टिव, सबकी नज़र जाती है, एक तरफ ठेले में बिक रहा है छोटी छोटी दुकानें, एक तरफ मल्टी स्टोरी है, राइट. तो एक इंसान का वो एक है ना, बड़ी दुकान है तो अच्छी क्वालिटी भी अच्छी होगी और क्वालिटी अच्छी है मतलब अट्रैक्ट करती है ना. तो और फिर वहाँ पे डिलीवरी सिस्टम इतना अच्छा है, उसने पूरा ई-कॉमर्स उसका चला रहा है उससे. तो उसको ज़रूरत ही नहीं है कि बंदा कोयटा आके उस मार्केट में आए तो बादाम बिकेगा. वो घर बैठ के पूरे पाकिस्तान में सप्लाई, इनफैक्ट दुबई में सप्लाई कर रहा है. और ऑस्ट्रेलिया से उसके वो कुछ इंपोर्ट आती हैं एंड देन ही एक्सपोर्ट्स देम टू दुबई एंड ईरान एंड और दुबई से इंडिया भी करता है. वो इंडिया डायरेक्ट कर नहीं सकते तो वाया दुबई होता है. लाइक ब्रिलियंट गाय. तो वो MBA जो था वो इतना काम आया कि इतनी जिद्दत आ गई और आज माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल. तो ये जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई से कुछ मिलता नहीं है, ऐसा नहीं है. दुनिया पागल नहीं है कि दुनिया खड़ा ही मतलब यूरोप नॉर्थ अमेरिका खड़ा ही जो है यूनिवर्सिटीज़ पे है. जिद्दत सारी वहीं से ही आती है और उसी ने आपकी ज़िंदगी इतनी आसान की है कि आज आप घर पे बैठ के मुझे इस तरह देख रहे हैं या चलती हुई गाड़ी में मुझे सुन रहे हैं बगैर किसी इंटरप्शन के. तो ये जिद्दत वहीं से ही आती है. तो ये बड़ी मतलब अजीब सोच है कि जी कोई फ़ायदा नहीं देती तालीम. हाँ, अगर आपने ली किसी 3rd क्लास स्कूल और कॉलेज से तो वो आपको क्या ही सिखाएंगे. वो आपको
एप्लीकेशन लिखना नहीं सिखाते. आज भी लोग मुझे भेजते हैं, मतलब लाइक इवन व्हेन आई हैवंट आस्क्ड कि जॉब ओपनिंग्स का, वो वैसे भी भेज देते हैं लोग रिज्यूमे कि शायद ज़रूरत हो. वो किस तरह की ईमेल्स होती हैं यार, मतलब आप देखने के काबिल नहीं होती. और मैं यही सोचता हूँ यार, इस बच्ची का क्या फ्यूचर है इस दौर में, जहाँ चैट जीपीटी आपको इतनी अच्छी एक एप्लीकेशन बना के दे देता है, उस दौर में भी ये लोग बगैर सब्जेक्ट के खाली ईमेल और खाली एक अटैचमेंट भेज रहे हैं. क्या होगा यहाँ से लोगों का. एनीवे, तो तालीम बड़ी ज़रूरी है भाई, ये जहन से निकालने की तालीम बेकार है. ये इन लोगों की बातों में ना है जिन्होंने आगे से कोर्स बेचने होते हैं. दे हैव अ बिजनेस माइंड, सो दे थिंक एजुकेशन विल नॉट गिव देम any profit to them. Almost all of my cousins, boys and girls, just managed to complete matriculation hardly. Waste of life. वो आगे बच्चे होंगे, वो भी क्या ही करेंगे. That's why I was never encouraged as a child to focus on my studies. Although my father wanted my elder brother to be successful in studies because he was an intelligent student. But he also left studies after the 10th class and wanted to join my father's business. In our family, the marriage topic is induced a lot into a girl's mind since childhood, pushing her to think that her sole purpose in life is to get married and have kids. I'm not against marriage or kids, but I feel that हर चीज़ का एक टाइम होता है. हमारा मुल्क इसीलिए दुनिया में इतना पीछे है क्योंकि हमारी कौम का फोकस ही नहीं है एजुकेशन और अवेयरनेस की तरफ. परसों आई वाज सो यू नो माय फ्रेंड अली शोज अप एवरी नाउ एंड देन, और फिर हम फीफा खेलते हैं और फिर वी ऑर्डर फूड. तो जब फूड आता है तो खाने के टाइम वी गो ऑन यूट्यूब एंड वी लुक फॉर अ वीडियो एंड फिर हम वो लगा के खाना वाना खाते हैं. तो वी केम अक्रॉस अ वीडियो. इट वाज सो अनफॉर्चुनेट. मेरा इतना दिल दुखा, उसका भी दुखा, मेरा भी दुखा कि यार मतलब क्या यार. इट वॉज कॉल्ड द मोस्ट अनप्रोडक्टिव कंट्री इन द वर्ल्ड, और वो पाकिस्तान के बारे में था. अगेन इट कैन बी बायस्ड, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये फैक्चुअली 100% ट्रू हो, मगर बहुत सारी चीज़ें इसमें सच थी यार. उसमें था कि लाइक यू नो अप अंटिल द 80s द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान वाज हायर देन मोस्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज. और आज मतलब मैं उसको यही कह रहा था कि यार एक तरफ इंडिया की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, एक तरफ चाइना की, और बराबर में एक जो है ना बिल्कुल गरीब बैठा है. सोचे एक मोहल्ला है, बेवर्ली हिल्स है, एक तरफ जेजी बियॉन्से रह रहे हैं, एक तरफ पेरिस हिल्टन रह रही है, और एक तरफ आप कंगले रह रहे हो. अब सोचना नहीं चाहिए यार कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ और मेरे साथ इतनी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, आई नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम. तो उस वीडियो का ज़ाहिर है वो पूरा एक था कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में, आर्मी का बड़ा रोल है, दिस एंड दैट, और ये वो सारी चीज़ें जो सबको ही पता है. उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी दी थी कि यहाँ की ख़वातीन जो है वो बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव है. लाइक जो पढ़ती भी हैं वो भी काम नहीं करती. 88,000 डॉक्टर्स का फिगर था 3 साल पहले. एक वो थी न्यूज़ आर्टिकल था. 88,000 फीमेल डॉक्टर्स जिन्होंने डॉक्टर बनी, जिन पे स्टेट रिसोर्स लगा, और वो अब घर पे पराठे बना रही है. राइट. सो जो पढ़ लिख गई वो भी काम नहीं करती, तो फिर जो वैसे हैं वो भी नहीं. तो वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे. तो फीमेल इंक्लूजन एक बहुत बड़ा इशू था. तो वो यही ना कि जब घर घर में यही सोचे कि बस बच्चियों के जहनों में डाल दिया कि बस बच्चे पैदा करने और शादी करनी और कुछ भी नहीं करना. इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स. लोग समझते नहीं इस चीज़ को. इन दिस एनवायरनमेंट वन कुड थिंक दैट व्हाई आई वांटेड अ डिफरेंट लाइफ. डिड एनीवन आस्क मी, encouraged me? No. I actually saw how women, including my mother, happily suffered in my family. My mother put a lot of effort in the home and kids, but she was never respected by her in-laws or my father. That pushed me to think that I don't want this life. I'm a human being and I want myself to be respected and appreciated as well as other human beings. I was always a good student in school. I was a book reader. Instead of toys, I used to buy books whenever my dad took us out to some shop. Even then, my mother used to say, किताबें क्यों ले रही हो, आंखें खराब हो जाएंगी, शादी भी करनी है तुम्हारी. Like, wow. That's so sad. As a child, I had a very low self-confidence in any social gatherings because I had seen so much household trauma. I was a very quiet child. Moving on, I topped the district in class 8th board exams. Even then, there was not that much celebration at my home. Then I scored good marks in my matriculation exams with A plus grade. After that, my mother said, now we have to marry her with some good guy. बहुत हो गई पढ़ाइयाँ. I was so disappointed and I cried a lot, but no one listened to me. Then I told a few of my school friends and they told the principal of my school. And imagine, my principal came to our home and talked to my parents and said that this child is very intelligent. Why are you doing such a zulm with her? What kind of people are you? And then my parents got embarrassed and got me admitted to a college while giving me this ultimatum that बस ये college के बाद ख़त्म पढ़ाई,
شادی بھی کرنی ہے تمہاری. I got admission in a good ranked college on full scholarship based on my matriculation marks. Then the same thing happened when I graduated from class 12. They didn't want me to study further. And again, my college friends and academy teachers came and talked to my parents to let me study further. یہ بڑی بات ہے کہ آپ کے گھر والے الاؤ کرتے تھے کہ ٹیچرز آ کے یا پرنسپل آ کے بتا رہے ہیں، ورنہ بہت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب جاتے ہیں تو پھر پٹائی ہوتی ہے کہ آئندہ کبھی ہمت نہ ہو کسی باہر کے بندے کو گھر لانے کی. تو kudos. Fast forward, I was admitted to FAST in computer science bachelor's program. Degree went well and I got graduated. During university time, if I would face any problem with any studies or hostel or teachers, I never shared it with my family because their only answer would be تو چھوڑ دو نہ پڑھائی کرو کیا ضرورت ہے ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. Well, after my bachelor's, I resisted and got admitted to do a master's along with my job. I got my first job in COVID, so it was a remote job, which was okay for my parents as I don't have to go out of the home for that job. Then I got married. After marriage, my husband and I felt that we were not professionally growing in Pakistan due to worse economical crisis and political instability, and we planned to move to Dubai, which was also heavily resisted by my family because they wanted us to live a simple life where I would handle ghardari and make kids and no growth at all. But my husband was very supportive. He has the same mindset as mine and we were able to move here. Here in the start we faced some struggles while finding a good job because the market is too saturated and Pakistanis are not welcomed in majority of the companies. We went through a lot of depression for like 6 months. Finally, he got a better job in real estate and I got a job offer from the third biggest tech giant, naam nahi le raha main. I was so happy. It was a complete relief after a long time of depression. I couldn't believe it at first. During all of our struggle, even if I shared a bit of my depression with my mother, she would definitely curse me and say, kya zarurat thi udhar jaane ki? Maza chak liya aap. It would really hurt me and made me more depressed. Now the issue is I already had a different mindset than my family, and during all of these study years I got so much exposure and knowledge that I feel I have come very, very far. MashaAllah. I respect their views and I can understand from where they come from, but I feel a void. Although I'm very happy in my life, but I feel that I cannot connect with my own family anymore at that level. They don't see life as I do. I'm at a very good position in my life right now and I want to excel more and more, but I have to say that I'm never appreciated by my mother or family. Their success metrics was that I would have gotten married after the 10th and would have 4 kids by now. But my success metric is very different from them. I wanted to be self-aware, knowledgeable and peaceful. I want to learn, unlearn and relearn. But that's not the case with my family. My old friends, teachers and previous colleagues all congratulate me on my achievements, but my family doesn't, as if I have done something wrong. So this is it. I just want your opinion on this issue. Have a great day. Best regards. So جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ کہانی ہے ایک صاحبہ کی جو کہ پاکستان کے پنجاب کے ایک چھوٹے سے علاقے سے ان کا تعلق ہے جہاں پہ سو دے گرو اپ کمفرٹیبلی. والد صاحب کا گارمنٹس کا کاروبار تھا. 2 بڑے بھائی ہیں جن میں 8 اور 9 سال کا ڈفرینس ہے. یہ بہت چھوٹی ہیں ان سے. اور خاندان میں کوئی خاص رواج نہیں ہے پڑھائی کا، نہ صرف لڑکیوں کا، لڑکوں کا بھی. زیادہ سے زیادہ 8ویں کر لی، میٹرک کر لی اور کاروبار میں لگ گئے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ کاروبار مطلب تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا اور بس کام کریں اور روکھی سوکھی زندگی گزاریں اور سمپل لائف گزاریں. یہ سمپل لائف مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ پھر نا ایک فار ایگزامپل اگر آپ ایک لومنگ مشین چلا رہے ہیں، لومنگ آپ کے ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہے اور پاکستان میں لیٹ سے، کیونکہ پاکستان میں نا پالیسی نہیں ہوتی، صاحب کا موڈ ہوتا ہے. صاحب کا موڈ ہوا کہ جی یہ جتنے بھی لومرز ہیں ان پہ فلانا ٹیکس لگا دیں، یا پھر یہ کہ سولر اتنا مہنگا کر دیں کہ وہ بجلی بھی نہ افورڈ کر سکے، سولر بھی، آپ کی فیکٹری ہو گئی ٹھپ. تو جو سمپل لائف ہے نا یہ آپ کو سڑک پہ لانے میں 2 منٹ نہیں لگاتی. سو ون ہیز ٹو بی لائک ابو اینڈ بیونڈ. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، جہاں پہ آپ بالکل ایک پتلے سے تھریڈ پہ ہی چل رہے ہوتے ہو، وہاں پہ آپ کو ڈبل ٹرپل 4 قسم کی لیئرز اپنے اوپر رکھنی ہوتی ہیں جو آپ کا سیفٹی نیٹ کہلائے. آپ اس طرح یہ سمپل لائف کی اچھا گزارا ہو تو رہا ہے ہمارا، اس طرح نہیں چل سکتے. اینڈ آف کورس جتنا زیادہ آپ کی چیز کاروبار پھیلے گا اتنے زیادہ لوگوں کے لیے روزگار بڑھے گا. ایک تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ جی ہماری 2 روٹی چل رہی ہے. ارے آپ کی 2 روٹی کا سوال نہیں تھا، سوال تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی اسکل ہے تو اس کو آپ اتنا پھیلاؤ کہ اس کی وجہ سے اور لوگوں کا بھی کاروبار چلے. لیکن ہمارے یہاں بس سوچ اپنی 2 روٹی کی ہوتی ہے. خیر، تو ان کے ہاں اچھا سمجھا نہیں جاتا اور پھر میٹرک کے بعد شادی کے لیے فورس کیا گیا تو پھر پرنسپل نے آ کے بچایا. ان پرنسپل کی مثال میں انہی ٹیچر کی دوں گا. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک اچھا ٹیچر زندگی میں بہت ضروری ہے. الحمدللہ آئی واز بلیسڈ ٹو ہیو ونڈرفل ٹیچرز ان مائی لائف. اور ان کی کچھ آگے
پیچھے کی کچھ باتیں ہی رہ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، وہ علی حیدر کہتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں رہ جاتی ہیں، تو ان باتوں نے جو ہے نا زندگی میں بڑا ساتھ دیا. تو ایک اچھا ٹیچر بڑا ضروری ہے. سملرلی وہ جو میری فیوریٹ مووی اکٹوبر اسکائی، میں اکثر اس کا نام لیتا ہوں، تو اس میں بھی وہ ایک ٹیچر نے ہی ان کو پش کیا تھا بچوں کو کہ بناؤ جا کے راکٹ. ایک اچھا ٹیچر زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ نا ایک ان بائسڈ بات کرتا ہے، کیونکہ اس کا آپ کے ساتھ، دیکھیں والدین کا آپ کے ساتھ ایک ہو سکتا ہے نا کہ ان کا ایک اکنامک ریزننگ ہو آپ کے ساتھ کہ یار یہ کمائی گھر پہ ہی رہے، یا پھر یہ کہ عزت دس دیٹ، تو وہ آپ کو پش کرتے ہیں. بٹ ایک ٹیچر ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اس نے اس کا کام آپ کو میٹرک کرانا تھا، کرا دیا خلی ولی. مگر ایک اچھا ٹیچر نا وہ بچے کے اندر فیوچر دیکھتا ہے اور پوٹینشیل دیکھتا ہے، اور وہ پھر دنیا کو بتاتا ہے کہ یار اس میں بہت کچھ ہے. اور کبھی کبھی نا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی تھرڈ بندہ آ کے بتائے، کیونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یہ سمجھ آ بھی رہا ہو تو یقین نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ آپ کی پرنسپل نے بڑا اچھا کام کیا، اور احسان مند رہیے گا آپ ان کا زندگی بھر کہ انہوں نے آپ کے والدین کے دماغ میں سینس ڈالا. اینڈ اٹس ویری surprising to see and very reassuring and very I'm happy to see کہ ایسے گھرانے میں جہاں پہ بالکل ہی تعلیم کا کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے، وہاں سے آپ ڈیٹا انالسٹ بن کے نکلیں، اور وہ بھی اتنی بڑی کمپنی میں، وہ بھی دبئی میں. تو یہ سب سے اچھی سکسیس ہے آپ کی. اب ظاہر ہے انسان جو ہے نا ہر مارکا جب کر لیتا ہے نا، جب وہ ریس میں بھی جیت جاتا ہے، تو وہ پلٹ کے اپنے پیرنٹس کو، اپنے پیاروں کو ہی دیکھتا ہے کہ یار وہاں سے اپریسیشن آ رہی ہے کہ نہیں. مجھے بھی دنیا دیکھتی ہے، دنیا جہاں سے کہاں سے لوگ فالو کرتے ہیں، پیار والے میسیجز دیتے ہیں. بٹ دین آئی آلسو لک ایٹ مائی فیملی، واٹ ڈو دے تھنک، کیونکہ گھر کی دال مرغی برابر ہوتی ہے. تو دیر واز اے کوشچن ایٹ ہوم کہ لائک خیر چھوڑیں، میں گھر کی کیا باتیں بتاؤں. بٹ ہوتا یہی ہے کہ دنیا تو کہہ رہی ہے، بٹ انسان کا یہی ہوتا ہے کہ یار میرے جو اپنے لوڈ ونز ہیں، میرے آس پاس ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، آر دے پراؤڈ آف می. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اینڈ پھر ظاہر ہے جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ انہیں کی طرف زیادہ دیکھتے ہو. رینڈم لوگ تو چلو ٹھیک ہے، وہ آپ کو اتنا نہیں جانتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے مجھے اگر لوگ پیار بھیجتے ہیں، دے اونلی نو اے ورژن آف می، جو کہ کیمرے کے تھرو ایک ورژن ہے، جو بڑا فلٹرڈ بھی ہوتا ہے، ایڈیٹڈ بھی ہوتا ہے، اتنا را نہیں ہوتا، رائٹ. بٹ پیپل ہو ہیو لیوڈ ود می یا ہو آر لیونگ ود می، انسان ان کی طرف دیکھتا ہے. تو آپ کا جو یہ ایک اندر سے ایک نیڈ ہے فار ویلیڈیشن، اور ظاہر ہے یار جب ماں سے ہی نہ ملے تو پھر بندہ اور کدھر دیکھے. سو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ کے فرینڈس بھی آپ کے ساتھ، دے پراؤڈ آف یو، یور کولیگز آر پراؤڈ آف یو، but you're still looking at your family, you're still looking at your mother. I think you need to come to terms with them and you need to understand کہ وہ دوسرے ٹائم کے اور وہ دوسرے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. وہ آپ کو فرسٹ آف آل بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے کوئلے کی کان میں ہیرا نکلی، اور جہاں پہ اتنا اندھیرا تھا وہاں آپ نے باقاعدہ ایک روشنی کی کرن جگائی، اور وہ پھر وہ روشنی صرف آپ تک محدود نہیں رہے گی، وہ آنے والی آپ کی نسلوں تک جائے گی. تو یہ آپ نے جو ہے نا ایک بیریئر توڑا ہے. یو شوڈ بی ویری ویری پراؤڈ آف یور سیلف. یہ ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کیونکہ انسان کو نا اپنی اچیومنٹ ایک پوائنٹ کے بعد کہتا ہے ہاں بٹ ٹھیک ہی ہے کیا ہے، لیکن یہ کہ یو نیڈ ٹو سی اٹ ایز اے تھرڈ پرسن. واٹ آر دی آڈز؟ آپ جسٹ لک اراؤنڈ یور سیلف. پاکستان میں جو عورتیں ہوتی ہیں، آپ تو پھر ایک اسمال ٹاؤن سے آپ نکلی اور پھر آپ نے اتنا کچھ اچیو کیا. بہت سے بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے گھروں کی خواتین یہ چیزیں نہیں کر پاتی. تو یہ بھی قدرت کی ایک دین ہے، اللہ کی دین ہے. آئی تھنک یو آر بلیسڈ to have achieved what you have achieved so far. And I think the best thing you've done is first you married the right kind of person. اب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ارینج تھی یا یو نیو دا گائے یا کیا سین تھا، بٹ خیر یو آر لکی دیٹ ہی از آف دا سیم مائنڈ سیٹ. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اگر وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ہوتے تو بولتے کیا ضرورت ہے دبئی جانے کی، 2 روٹی مل تو رہی ہے ملتان میں یا سرگودا میں. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ یار. انسان کو زندگی اچھے سے گزارنی ہوتی ہے، سیفٹی میں گزارنی ہوتی ہے، پرابلمز نہیں چاہیے ہوتی لائف میں. تو یہ آپ نے اچھا کام کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو موو آؤٹ کر لیا، اور آپ جو ہے نا وہ ٹاکسک کلچر سے ہی باہر ہو گئے. آؤٹ آف سائڈ آؤٹ آف مائنڈ والی بات ہے. ورنہ ہوتا ہی ہے کہ پھر جتنا قریب ہو نا ہیمرنگ بہت ہوتی ہے، نیگیٹو ہیمرنگ بہت ہوتی ہے. بچے کیوں نہیں ہوئے، پھر ظاہر ہے آپ نے سنڈے کو بھی جا کے ملنا ہے، عید پہ بھی ملنا ہے، رمضان میں بھی جانا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب ایٹ لیسٹ یور آؤٹ آف دا کنٹری تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. تو وہ واٹس ایپ کی کال بھی نہیں چلتی، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو جتنا رکھیں، ظاہر ہے رشتہ تو توڑ نہیں سکتے. I'm never gonna suggest that, but you need to come to terms with the fact کہ they are different people from different times, from absolutely different mindset. اور آپ کو یہ قبول کرنا پڑے گا. جیسے اب فیملیز میں ہوتا ہے نا، کچھ انکلز ہوتے ہیں بڑے سیکسسٹ قسم کے ہوتے ہیں، بٹ اب آپ کیا بولوں، آپ یہ بولتے ہیں یار یہ 60s کا بابا ہے، اب اس کو کیا ہی پتا ہوگا یار، یہ تھوڑی ووک ہو سکتا. So you need to come to terms with that, I think. And I think you need to look forward in life.
وہ ایک تشنگی رہے گی زندگی بھر, وہ رہتی بھی ہے. انسان ظاہر ہے اگر اس کی ماں ہی اسے پراؤڈ نہ ہو تو وہ دکھ تو ہوتا ہے, درد تو ہوتا ہے. اینڈ دیر از نو, مطلب نو اماؤنٹ آف فرینڈز اور کولیگس کین ایکویٹ ٹو دا لو اینڈ ویلیڈیشن آف اے مدر. آف کورس آئی ٹوٹلی گیٹ دیٹ, بٹ اب کیا کر سکتے ہیں, کچھ لوگوں کو نہیں نظر آتی چیزیں. وہ کہتے ہیں نا دلوں میں پردے پڑ جاتے ہیں, تو یہی تو ہوتا ہے. ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ ماشاء اللہ you've done so well for yourself. اتنی بڑی کمپنی میں آپ کام کر رہی ہیں, اینڈ دا اونلی وے از اپ فرام دس پوائنٹ آن. آئی تھنک یو نیڈ ٹو اینڈ دا سائیکل آف دس ٹاکسیسٹی وچ یو ہیو, اور اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے, کیونکہ یہاں سے جو ہے نا تھنگس آر اونلی گوئنگ ٹو بی برائٹر. تو آپ نے اس کو اس طرح دیکھنا ہے کہ جو بھی ٹاکسیسٹی تھی وہ بس جتنے بھی نسلوں سے چلتی آ رہی تھی وہ آپ نے بریک کی ہے, اور پھر یہاں سے دا اونلی وے فارورڈ از upwards for your children and their children and their children. So be proud of yourself. You have come very very far in life. رہی بات parents کی, I think you need to accept the fact that they are different people. ان کو آپ چینج نہیں کر سکتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان پہ بندہ گیو اپ ہی کر لے, آپ اللہ پہ ہی چھوڑ دیتے ہو کہ یار وہ فاتحہ ہی پڑھ لو, مٹی پاؤ, تو مٹی ہی پائیں ان پہ. باقی یہ کہ you need to surround yourself with the like minded people. اینڈ یو ار ان دبئی, تو یہاں پہ تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو اتنے سارے لوگ مل جاتے ہیں سملر انٹرسٹ کے. سم ٹائمز یور فرینڈس بیکم یور فیملی. یہ بھی ایک ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ خون کا رشتہ ہی فیملی ہوتی ہے. بہت سارے آپ کو ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں جو کہ فیملی سے زیادہ آپ کو عزیز ہوتے ہیں, جن کا دکھ درد آپ کو ان سے زیادہ فیل ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو سمجھتے ہیں اور آپ ان کو سمجھتے ہیں. آئی تھنک یو نیڈ ٹو بلڈ یور اون خاندان. اب آپ کو اپنا خاندان خود بنانا پڑے گا, ناٹ جسٹ ود بیبیز بٹ آلسو surround yourself with positive people, and of course a positive environment can only bring more and more happiness to you. باقی رکھیں تعلق, ظاہر ہے تعلق تو توڑ نہیں سکتے, سلام دعا عید تہوار والی چیزیں رکھیں, مگر اس چیز پہ بالکل ہی آپ جو ہے نا کراس لگا دیں کہ یہ لوگ بدل سکتے ہیں یا ان کا مائنڈ بدل سکتا ہے. اللہ چاہے تو دل میں کسی کے کچھ بھی ڈال سکتا ہے, ہوپ فلی وہ آ جائے, مگر وہ پھر امید جتنی لگائیں گے نا اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی رہے گی. تو امید نہ ہی لگائیں, آ جائے تو بونس پوائنٹ ہے, نہیں آئے تو خلی ولی. یہ تو ہمیں پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ دے آر ناٹ گونا چینج دیئر ویز. So be proud of yourself. I'm very proud of you and your success so far, and I'm sure you're gonna do well in life. And the cycle of this toxicity, the only way forward is up. Alright, خیال رکھیں. حافظ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.